السلام علیکم، میں ہوں نیلم ارشد اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف اردو۔ ایک نظر آج کی ہیڈ لائنز پر۔ کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے امریکہ کے بعد برطانیہ نے بھی اعلان کر دیا۔ برطانوی ہائی کمیشن کے مطابق 2.67 ملین کی امداد کا مقصد غریب طبقات کی مدد کرنا ہے۔ امداد کا باضابطہ اعلان برطانوی ہائی کمیشن کرسچین ٹرنر نے اپنے ایک ویڈیو پیغام میں کیا۔ یہ امداد وزیر اعظم عمران خان کی عالمی برادری سے اپیل کے تناظر میں جاری کی گئی۔ ایک غیر معمولی صورتحال ہے۔ پوری دنیا میں لاکھوں لوگ کورونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں۔ اس وجہ سے ہم اپنے برتاؤ اور طریقے میں تبدیلی لا رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ پاکستان اس مسئلے سے باہر آنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ Today the UK is announcing health support of £2.67 million to help Pakistan detect the virus, protect communities and assist those most affected. وزیر اعظم عمران خان سے موبیلنگ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر امیر حفیظ ابراہیم کی ملاقات۔ کورونا ریلیف فنڈ کی مد میں 50 ملین کا چیک پیش کر دیا۔ وزیر اعظم نے جائز اور اس کے ملازمین کی جانب سے کورونا ریلیف فنڈ میں دیے گئے عطیے کو سراہا۔ بیرون ممالک پھنسے پاکستانیوں کی سہولت کے لیے ویب سائٹ قائم کر دی گئی۔ تمام خصوصی فلائٹس کا شیڈول ویب سائٹ پر جاری ہوگا۔ تارکین وطن covid.gov.pk پر فلائٹ شیڈول دیکھ سکیں گے۔ ویب سائٹ پر حکومتی ہدایات اور پالیسیاں بھی موجود ہیں۔ امریکہ اور برطانیہ کا پاکستان میں پھنسے اپنے شہریوں کی واپسی کے لیے 16 چارٹرڈ پروازیں شروع کرنے کا فیصلہ۔ سفارتی عملے کے علاوہ امریکی شہریوں کو وطن واپس لایا جائے گا۔ امریکی شہریوں کو چارٹرڈ پروازوں میں نشست کے لیے کرایہ ادا کرنا ہوگا۔ کراچی سے فیقت $1000 جبکہ اسلام آباد سے $1450 متوقع کرایہ ہوگا۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا کورونا وائرس سے متعلق تازہ ترین اپ ڈیٹ جاری۔ کورونا وائرس کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 7993 تک پہنچ گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 514 نئے کیس رپورٹ۔ اب تک 1863 افراد صحتیاب ہوئے۔ پنجاب میں کورونا وائرس کے کیسز کی تعداد سب سے زیادہ 3649 تک پہنچ گئی۔ سندھ میں 2355، خیبر پختونخوا میں 1137، بلوچستان میں 376 جبکہ اسلام آباد میں 17 کیسز رپورٹ ہوئے۔ حکومت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق 28 فروری سے 15 اپریل تک 6800 پاکستانی تفتان بارڈر کے ذریعے وطن واپس آئے۔ ایران میں تاحال 300 زائرین واپسی کی پروازوں کے منتظر ہیں جبکہ 200 پاکستانی طلبہ امتحانات کے بعد تعطیلات کے انتظار میں ہیں۔ کورونا وائرس کی وبا کے دوران خدمت خلق کا عظیم مظاہرہ۔ المصطفی ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے مصطفی فاؤنڈیشن کے ملک بھر میں قائم 95 اسکولوں کو قرنطینہ سینٹرز کے لیے حکومت کو پیش کر دیا۔ ملک بھر میں مصطفی رضاکاروں کے ہزاروں مستحقین میں راشن کی تقسیم۔ المصطفی ویلفیئر سوسائٹی کے سربراہ شیخ طاہر انجم کے مطابق موجودہ حالات میں حکومت سمیت پوری قوم کو متحد ہو کر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ المصطفی ویلفیئر سوسائٹی پاکستان کے مصطفی رضاکار کورونا کی جنگ میں حکومت کے ساتھ ہے۔ ہم نے حکومت کو تنہا نہیں چھوڑا۔ المصطفی ویلفیئر سوسائٹی کے زیر تمام مصطفی ماڈل اسکول جو 95 کے قریب پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں، ان کے لیے حکومت کو ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ قرنطینہ سینٹر جو ہے نا ان کو بنائیں۔ آئیے اب چلتے ہیں عالمی خبروں کی جانب۔ کورونا وائرس کی عالمی وبا کے دوران جرمنی کو یورپ میں پہلا جبکہ دنیا کا دوسرا ملک قرار دے دیا گیا۔ برطانوی ادارے کی تحقیق کے مطابق صحت کے بہترین نظام اور بروقت احتیاطی تدابیر کے باعث جرمنی کورونا سے محفوظ رہا۔ سعودی عرب کے بڑے کاروباری ادارے بن لادن گروپ نے اپنے ملازمین کو 3 سے 6 ماہ کی چھٹی پر بھجوانے کا فیصلہ کرتے ہوئے اپنے تمام پروجیکٹس بند کر دیے۔ چھٹیوں پر نہ جانے والے ملازمین کی تنخواہ میں 30 سے 50% تک کٹوتی کا فیصلہ۔ بن لادن گروپ میں سب سے زیادہ تعداد پاکستانیوں کی ہے۔ تحریک کشمیر برطانیہ کے زیر اہتمام کشمیر کی موجودہ صورتحال پر برطانیہ کی تاریخ کی پہلی آن لائن ویڈیو کانفرنس کا انعقاد۔ کانفرنس میں صدر ریاست آزاد جموں کشمیر نے خصوصی خطاب کیا جبکہ صدارت راجہ فہیم کیانی صدر تحریک کشمیر برطانیہ نے کی۔ کانفرنس میں جسٹس فار کشمیر کیمپین کو کامیاب کرنے کے لیے ای میل کیمپین کا آغاز کرنے کا فیصلہ۔ In Azad Kashmir, we too are combating the deadly virus. Thankfully so far the incidence is low and there have been no deaths.
we have made full preparations for an effective response. We owe a debt of gratitude to the British parliamentarians and diaspora community leaders who stood by us like a solid rock. ये थी अब तक की हेडलाइंस। मजीद खबरों के लिए हमारी वेबसाइट www.voiceofurdunews.nl या फेसबुक पेज पर क्लिक करें। इसके अलावा आप यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके न्यूज अपडेट्स ले सकते हैं। देखते रहिए वॉइस ऑफ उर्दू।